طارق بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو ریزن تھا، جو وجہ تھی کہ ایک ہندو اور مسلم ساتھ نہیں رہ سکتے اور مسلمانوں کو الگ ایک دیش ہونا چاہیے، کیا وہ ٹارگٹ اچیو ہوا؟ کیا وہ ریزن پورا ہوا؟ کیا مسلمان اس خطے کا بنگلہ دیش سے لے کے افغانستان تک خوش ہے یہ بٹوارے سے؟ دیکھیں، ویسے مسلمان تو چاہتا ہے کہ وہ کبھی خوش نہ رہے، کیونکہ ہمارے کلچر میں یہ ڈال دیا ہنسی خوشی کہکا لگانا یہ سب کفر کی نشانیاں۔ ہمارے یہاں گٹار نہیں آپ بجا سکتے، آپ سرنگی نہیں بجا سکتے، آپ طبلہ نہیں بجا سکتے، آپ کی قسمت میں صرف چمڑے کا دف ہے جو عربوں کے لیے کیمل سکن کا بنگ ہوتا تھا، کیونکہ عرب دنیا کے اندر نہ سیاہی تھی، نہ کاغذ تھا، نہ پیتل تھا، نہ تانبا تھا، نہ میوزک تھی۔ تو ہم اپنی کوتاہیوں کو لے کے، خاص طور پہ ہندوستان پاکستان کی جو بر صغیر کے مسلمان ہیں، باقی ایران کے مسلمان ہیں، ترکی کا ہے، ان کی اپنی ثقافت ہے، وہ نوروز مناتے ہیں، سب مناتے ہیں۔ یہ جو بد نصیب ہیں ان کو اپنی ماؤں سے شرمندگی ہے، تو پنجابی اپنی زبان پبلک میں نہیں بولتا، میمن جو ہے وہ نہیں بات کرتا، شرمندہ رہتے ہیں کہ ارے کوئی دیکھ سن لے گا تو بولے گا ان پڑھ ہے۔ یہی ہے نا۔ آپ سوچئے وہ ہمارے کون تھے جو سوشل ورکر تھے، ہاں ایدی صاحب، ایدی جب آئے پاکستان تو آپ سوچئے کہ وہ جس مسلمان سیکٹ کے ساتھ کام کرنے والے تھے انہوں نے کہا نہیں ہم کسی اور کو نہیں خیرات دے سکتے، ہم اسی کو دیں گے۔ وہ بندہ یورپ جا کے ہو کے آیا، اس نے کہا کدھر جانور پناہ بن گیا، کہاں سے میں آیا تھا، کن کمبختوں کے ساتھ پھنس گیا ہوں۔ اس نے اپنی زندگی اپنی چلائی اور اس نے جو کر دیا وہ پاکستانیوں سے نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ فرق دیکھیے کہ میں جو بار بار کہتا ہوں ملا کا اسلام اور اللہ کا اسلام، جو لوگ اپنے دل میں ہندو سے نفرت کرتے ہیں اور اس کو ایک ثواب کا کام سمجھتے ہیں، جو نماز پڑھتے وقت الحمد شریف پڑھتے ہیں اس میں یہودی اور عیسائی پہ گلا کرتے ہیں، اس میں من الضالین آمین جو ہم کرتے ہیں اس کا مطلب نہیں ہے یہودی یا عیسائی، لیکن جب اس سے آپ تشریح کرائیے تو وہ کہتا ہے لعنت ان پہ جو یہودی ہیں اور عیسائی جو بھٹک گئے راہ سے۔ یہ آپ کی صبح سویرے فجر میں دعا شروع ہوتی ہے، یہ دن میں 72 بار آپ کسی اور لوگوں پہ لعنت بھیج رہے ہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ حدیثیں یہ ہیں کہ عیسائی اور یہودی سے دوست نہ بنو کیونکہ یہ آپس میں دوست ہیں، اور یہ ان کو پتہ نہیں کہ عیسائی اور یہودی آپس میں دوست نہیں ہیں۔ عیسائیوں نے یہودیوں کو 1 2 3 ہزار سال سے 2000 سال سے ان کے بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ پورا یورپ میں عیسائی نے جو ظلم کیا یہودی پہ، مسلمان تو یہودیت سے بالکل قریب پڑتا ہے۔ لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جب آپ کی امنگ یہ ہو کہ کاش ماتم کرنے کا موقع مل جائے مجھے، آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں کلچرلی جب مائیں شو کرتی ہیں اپنا گلا تو اپنا چہرہ پیٹتی ہیں، یہ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا۔ دیکھیے کہ جب تک آپ اس بات پہ کلیئر نہ ہو کہ میرے گھر میں جو چوری کرنے آئے گا وہ میرا دوست نہیں ہو سکتا۔ ہندوؤں کو یہ پٹی پڑھائی گئی نہرو صاحب کے زمانے میں کہ یہ تمہارا گھر لوٹنے آئے تھے اسی لیے ان سے پیار کر لو۔ یہ آرٹیفیشلی تو ہو سکتا کہ مسلمان کہہ رہے رام رام رام، وہ جو تھے ابوالکلام آزاد، کسی ہندو کو پتا ہے کہ وہ کلکتہ میں 1920 میں تقریر کر گئے کہ تمہارا دل دھڑکے گا تو چین کے مسلمان سے دھڑکے گا، تم قوم مسلمین ہو، جو قزاق سوچتا ہے وہ تم سوچتے ہی کلکتہ کے بنگالی مسلمانوں کو بتا رہے۔ لیکن کسی بھی انڈین سے آپ پوچھئے جو سمجھدار ہے وہ بھی کہتا ہے ابوالکلام آزاد بڑے صاحب تھے۔ ارے مکہ میں پیدا ہوئے، ان کا اور جناح صاحب کا یہ فرق تھا کہ وہ کہتے تھے کہ پاکستان بنا کے
ہندوؤں کی ایسی تیسی کریں گے. انہوں نے کہا بنانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی, ہم اگر ایک ہی جگہ رہیں تو آسانی سے مار سکتے ہیں ہندوؤں کو. ورنہ ان کا انڈین نیشنل کانگریس کی صدارت سے کیا تعلق؟ کیا اپنے نیتا جی نہیں تھے صدارت کرنے کے لیے؟ آپ پورے پنجاب میں آپ کو کوئی نہیں ملا, مسلم لیگ ہارنے کے بعد بھی پنجاب کا بٹوارا ہو گیا. سوچئے, یو پی کا بٹوارا نہیں ہوا جہاں سے یہ بدماشی شروع ہوئی, بہار کا بٹوارا نہیں ہوا, نہ بمبے کا ہوا, نہ مدراس کا ہوا, کو سب اپنے آرام سے ٹھاٹ کر کے بیٹھ گئے. بٹوارا کر دیا کہاں؟ پنجاب کا, جہاں ہندو, مسلم اور سکھ تقریباً یعنی 20-25-30% آبادی تھی, بیلنس تھا. اور ویسے بھی لاہور رام کے بیٹے لو کا شہر, وہاں سے ہندو غائب کرا دیے. پارٹیشن کرا کے انگریز کے کہنے پہ, کیونکہ انگریز کی جان نکلی ہوئی تھی کہ سوویت یونین کا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 2 ملین کی آرمی تھی جو جنگ لڑ کے جیتی تھی. یہ برطانیہ کی نہیں تھی کوئی 1 لاکھ سولجر فلم کے لیے ڈی ڈے بنا دیا, اتنی کشتیاں لینڈ کر کے. اب تو جنگ ختم ہو چکی تھی, تم آئے ہو اندر. تم نے تو, امریکنز اور برٹش نے تو جنگ ہی نہیں لڑی. چائنا کے 14 ملین مرے, روس کے 30 ملین مرے. جب جنگ شروع ہوئی, جب جاپان نے چین پہ حملہ کیا, اس کا ذکر ہی نہیں کرتے. وہ سب بات چھوڑ دیجئے. انڈیا کے اندر آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ دوسری جنگ عظیم ہو رہی. جناح صاحب پہلی جنگ عظیم میں کچھ نہیں لکھ پائے, دوسری پہ کچھ نہیں لکھ پائے, رشین ریولوشن پہ کچھ نہیں لکھ پائے, خلافت موومنٹ پہ کچھ نہیں لکھ پائے. زندگی بھر میں ایک لیٹر ٹو دی ایڈیٹر نہیں لکھا جس شخص نے اس کو, آپ کو انگریز نے کہہ دیا یہ سوٹ اچھے پہنتا ہے, یہ قائد اعظم ہے. تو مسلمان ذہنیت دیکھیے, اس نے کہا گاندھی جی لنگوٹی پہنتے, یہ تو ٹھیک نہیں ہو سکتا. جناح صاحب کا سوٹ دیکھو, ارے بھائی اس کو نماز نہیں آتی, ارے صاحب لیکن سوٹ تو دیکھو. ارے وہ سور کا گوشت کھاتا, ارے صاحب سوٹ تو دیکھو. آج تک 70 سال میں ہمیں یہی بتایا گیا نا جب ہم بچے تھے, جناح صاحب کا سوٹ بڑا مہنگا تھا. جن قوموں کو اپنے بد کردار انگریز کے ایجنٹوں کے سوٹ کے نام پہ ملک چاہیے, کیا کر لیں گے؟ وہ چین کے دلالی بن سکتے ہیں نا, کہ اپنی بیٹیاں بیچ رہے ہیں چین میں. سعودی عربیہ سے کھانے کے بعد اس کو پیچھے چاقو گھونپنے کی کوشش کی نا ابھی. یہ وہ دادا لوگ ہیں جو سڑک میں گھومتے ہیں, ارے بھیا بھٹا دے دو, ایسا ہی ہے. بھٹا لینے والی قوم ہے نا. تو ہندوستان میں چاہے کسی دھرم کا آدمی ہو یا عورت ہو, پہلے کلیریفائی کر دے کہ اس نے میرے گھر پہ حملہ کیا وہ میرا دشمن ہے. اگر یہ طے ہو گیا باقی سب ٹھیک ہے. وہ تو کہہ رہے کہ جو چور تھا وہ میرا باپ تھا. قطب مینار مجھے وہ گائیڈ بتا رہا ہے کہ صاحب 26 جین ٹیمپل کو توڑ کے بنایا مسلمانوں نے. وہ مجھے سمجھ رہا ہے مسلمان ہوں, تو وہ گائیڈ بھی مسلمان تھا, تو وہ ادھر ادھر دیکھ کے مجھے بتا رہا ہے کہ ہندوؤں کی کیسے پٹائی کی ہم نے. یہ گورنمنٹ کا آفیشیل ہے دلی میں. اگر دیکھ رہے صاحب وہ مورتی بنی ہوئی ہے نا, یہ ہم نے توڑ کے بنا دیا. یہ کسی آپ کینیڈا آ کے کریے, یہ ناروے میں کریے, آپ فرانس میں رہ چکے, برطانیہ میں رہ چکے. کیا ہمارا وہ کردار نہیں کہ ہر جگہ ہم سمجھتے ہیں یار یہ بڑے غلیظ لوگ ہیں فرینچ, یار یہ بڑے ننگے ہیں انگریز, ان کو دیکھو یار اس کی چڈی کتنی چھوٹی ہے. ان کی زندگی ساری گزر گئی سیکشل فرسٹریشن میں. ان کو اللہ نے کہا 4 بیویاں کرو, یہ 4 بیویاں کرنے کے باوجود ان کی ہوس نہیں ختم ہوتی, نہیں ہوتی. عورتوں کو باندھ کے رکھتے ہیں بیل گاڑیوں کی طرح, پیچھے آگے چلتے رہتے ہیں, اور دوسری چھوٹی چھوٹی بچیوں میں سر ڈھکو, آنکھیں ڈھکاؤ. بھائی تو سر جھکا, تیری شکل خراب ہے, تو اپنے منہ پہ پردہ ڈال. تو ان کا کوئی فیوچر نہیں ہے جب تک کہ اپنے نام نہیں ٹھیک کریں گے. ان کے نام ہندوستانی ہوں گے تو یہ ہندوستانی. چین کے اندر بیٹھ کے نام آپ کا ہوگا جاپانی, کر کے دیکھو ذرا, استری کر کے سٹریٹ کر دے گا وہ. روس میں جا کے آپ ہٹلر کا نام رکھیں گے. یہ
جن کی غیرت عزت کمر نہیں ہوتی ہے, جو جیلی کے جو فقیر ہیں, دلال ہیں, پمپس ہیں, سیاسی پمپ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں. یہ اپنا نام اس پہ رکھتے ہیں جنہوں نے آ کے ان کو برباد کیا. ابدالی جس نے مسلمانوں کی ایسی تیسی کی. کل ایک صاحب کوئی پشتون ٹی وی شو چلاتے ہیں, پختون ٹی وی, ایسا ہی مجھے نہیں پتا, رومن نام ایسا, وہ مجھے تعریفیں کر رہے ابدالی کی. 4 عوام نے حملہ کیا, آپ نے کیا کر لیا؟ ارے تجھ پہ حملہ ہوا ہے, تو ابدالی نہیں ہے. تمہارے اینسیسٹرز کو ریپ کیا اس نے اور شہر جلا دیا لاہور کا, اور تم کا وقت کہہ رہے ہو کتنا مزیدار کیا. ہمارے گھر چور آئے, سب اٹھا کے لے گا بھائی, طارق بھائی مزہ آ گیا. یہ تو پاگل پنے کی نشانی ہے نا. تو آپ بھول جائیے اس کو, ہمارا سویرا بہت دور ہے. طارق بھائی آپ نے بالکل صحیح فرمایا. میں بچپن میں محمود غزنوی کو اپنا ہیرو سمجھتا رہا ساری زندگی. مجھے اب پتہ چلا کہ ہمارا آجک گاؤں جو ہے گجرات میں, اس سے 20-25 کلومیٹر ہے سومناتھ کا مندر. یعنی ہماری ماؤں بہنوں کو بھی اس نے عزت لوٹی ہوگی, اور ہمارے ہی اینسیسٹرز کو گرفتار کر کے بغداد تک تحفے بھیجے گئے غلام بنا کے. اور مجھے کہا گیا کہ وہ ہیرو ہے, مجھے یہ سکھایا گیا کہ وہ ہیرو ہے. تو اسی سے جڑا سوال ہے کہ ایک بابری مسجد توڑ کے رام مندر تو بنا لیا, ایسے ہزاروں ہیں. ایک پہ یہ حال ہوا ہے کہ ان کے اپنے ہندو اندر سے آوازیں اٹھا رہے ہیں کہ کرائم اسپوٹ ہے اور یہ ہے اور وہ ہے. کیسے یہ سفر طے ہوگا کہ ریسٹور ہوں گے ہزاروں مندر؟ کیسے یہ سفر طے ہوگا کہ بابر روڈ, اورنگ آباد, بختیار پور کے نام چینج ہوں گے؟ کیسے ایجوکیشن پالیسی, جو آپ بار بار کہتے ہیں کہ ایجوکیشن یہ انڈیا وہ ملک ہے جہاں پہ انویڈرز کو ہی گلوریفائی کیا جاتا ہے, کیسے یہ تبدیلی لائی جائے گی سر؟ دیکھیے 1000 سال کی غلامی میں آپ ہندو کو ذمہ دار نہیں اٹھا سکتے. یہ دنیا کی اکیلی قوم ہے, ملک ہے, سرزمین ہے جس نے اربوں کی جارحیت اور جہالت کی وجہ سے ہتھیار نہیں ڈالے. آج آپ کو ایران میں کوئی نہیں ملے گا جو یہ بتا دے کہ عربوں کے آنے سے پہلے ان کا رسم الخط کیا تھا. Not one person in Egypt knows what was their language. پوری پرشین سیولائزیشن خاک میں مٹ گئی. They don't have books. آپ کوئی پرشین لینگویج جو عربوں سے آنے سے پہلے تھوڑی عربی میں لکھی جائے گی, وہ کہاں گئی؟ It's gone. ہندوستان پہ انہوں نے 1000 سال حکومت کی, یہ ویداز نہیں ختم کر سکے, یہ دیونگری اسکرپٹ نہیں ختم کر سکے. انہوں نے اردو ڈال کے بھوجپوری کو تباہ کرنے کی کوشش کی. آج آپ فیجی جائیے, فیجی کے از دی لاسٹ پلیس جب بھوجپوری کو برباد نہیں کر سکے, کیونکہ وہاں جو لوگ گئے فیجی اس کے بعد وہاں کو محمد بن قاسم نہیں آیا. آپ نے اسکرپٹ بدل دیا زبان کا. منگولز نے چائنا پہ کئی 100 سال حکومت کی, آپ کیا چینی زبان منگولین میں لکھیں گے؟ آپ یہاں بیٹھ کے لکھ رہے ہیں ہر زبان. سندھی زبان جس کا اسکرپٹ, جس میں ویداس, جو مونجو دارو, ہڑپا سب کچھ ہے, جہاں امام حسین کے اولادوں کو پناہ ملی, الفیفی نام تھا, 500 آدمیوں کے ساتھ بھاگ کے آیا تھا حجاج بن یوسف سے, اس زبان کا اسکرپٹ نہیں ہے. جب میں نے ایک صاحب سے پوچھا, بولے وہ ہندو اسکرپٹ تھا. کین یو امیجن کوئی اسکرپٹ کا دھرم ہو کہ صاحب جرمن اسکرپٹ جو ہے وہ عیسائیت ہے اور روسی اسکرپٹ جو ہے وہ کمیونسٹ ہے. ارے تم لوگ کہاں سے جاہل, ہماری کیا گناہ ہم نے کیا پچھلے جنم میں کہ ہمیں پاکستانی نصیب ہو گئے یہاں پہ. اٹ ڈونٹ ریڈ پیپر سر. میں نے سروے کیا میرے شہر میں, مجھے ایک پاکستانی نہیں ملتا اس کے گھر پہ اخبار آتا ہوں. کین یو امیجن دس؟ ان کے اخبار کہاں بکتے ہیں؟ جہاں حلال گوشت بکتا ہے فری میں. آپ نے دیکھا ہوگا, یہ واحد دنیا کی قوم ہے جو سبزی کے ساتھ اخبار اٹھاتی ہے. بھائی 3 ٹماٹر دے دینا, 2 پیاز دے دینا, حلال گوشت دے دینا اور 1 اخبار دے دینا. لعنت ہے
ان لوگوں پہ، اور ان کی بدنصیبی ہے جن کو خبریں ملتی ہوں قصائی کی دکان پہ. دس از ٹیربل. آپ سمجھیں پولینڈ میں کوئی جاتا ہو گروسری اسٹور میں اخبار پڑھنے، ریسٹورینٹ میں جا سکتا آدمی کافی کے ساتھ، جو کہ کین آئی ہیو ٹوڈیز پیپر، لیکن کوئی ٹماٹر خریدتے ہوئے اخبار کون خریدتا ہے؟ میں آپ سے کیا کیا بتاؤں. کیسے تبدیلی آئے گی سر؟ مندر کیسے بنیں گے؟ کیسے ریسٹوریشن ہوگا؟ یہ جو پاکستانی انڈیا میں بیٹھے ہیں نا، سب سے پہلے آپ کو ان کو کاؤنٹر کرنا ہوگا. دیکھیے آج بنگال کے اماموں نے، امام کاؤنسل آف ویسٹ بنگال، سارے مطلب دنیا کے سب سے بدصورت مسلمان اکٹھا ہو کے، جن کی مونچھیں نہیں ہوتی ہیں داڑھی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. میرا سگا بھائی ہے، میرا سگا بھائی، میرا سگا اکلوتا بھائی ہے، وہ تبلیغی ہے. لیکن میرا بھائی بھی تبلیغی ہے، فکر نہیں کرے. ہمارا جو مولوی جس نے میرا نکاح پڑھا ہے، وہ ہمیں بچپنے سے اس نے قرآن پڑھایا، نکاح بھی پڑھایا، سب کیا، ہنستا بھی تھا، مونچھیں بھی تھی، داڑھی بھی تھی. وہ ہمارے محلے کا مورل اتھارٹی تھا. بچہ جو شرارت کرتا تھا اس کو بھیج دیتے مولانا صاحب اس کو سمجھاؤ. آج آپ بھیج سکتے کسی مولوی کے پاس بچے کو سمجھاؤ تو وہ کہتا بچہ ہی نہیں آئے گا واپس، وہ مرد بن کے آئے گا. یہ آپ بتائیے، مسجدوں سے بچوں کو بچانے کا نوبت آ گئی. کوئی مسجد، کوئی مولوی نہیں ہے جو بدزنی نہیں کر رہا ہو آج کل. کین یو امیجن؟ بچیوں کے ریپ ہو جاتے، قرآن پہ کرنے بچوں کو بھیجتے ہیں، وہ ریپ ہو کے واپس آ. اب یہ سب کا تو نہیں میں کہہ رہا کہ یہ جنرلی، بٹ وی ہیو اسٹارٹ ایکسپٹنگ اٹ. یہ چینیوں کے ساتھ جو پاکستانی عورتیں بھیجی جا رہی ہیں، یہ کون ہیں؟ آپ نے اجازت دے دی چائنیز پرزنرز کو کہ ہماری لڑکیاں اٹھا کے لے جاؤ اور وہاں ان کو طوائف بنا دینا. ان کا کچھ نہیں ہونے والا. آپ دیکھیے گا کہ ایک موقع آئے گا کہ جیسے ویگر کے لیے آپ روتے ہیں نا، آپ کو دنیا ویگر بنا دے گی، کیونکہ آپ کے منہ سے، آپ کی حرکتوں سے کوئی بات ہی ایسی نہیں ہوتی جو کہتا ہے یار کووڈ-19 کا حل کیا ہوگا. وہ کہتے ہیں مسلمان کو ہوتا ہی کچھ نہیں ہے، یہ آیت پڑھ لو، یہ سورت کر لو، آیت الکرسی لے کے 3 تالی بجاؤ، گھوڑا آسمان پہ اڑ جاتا ہے. یہ پڑھے لکھے فزسسٹ جو ہیں، یہ نہیں کہ کوئی فقیر، شاید فقیر وقیر تو پھر بھی سینسیبل ہے. پاکستان میں جتنے ان پڑھ لوگ ہیں آپ نوٹس کریں گے، دے آر آنےسٹ، دے آر اسٹریٹ فارورڈ، اینڈ یو کین جوک ود دیم. جتنا وہ پڑھتا جاتا ہے مسلمان، اتنا وہ جاہل اور ہوتا جاتا ہے. وہ آپ کو سمجھائے گا کہ گھوڑا گیا تھا ریفیولنگ کے لیے جیروسلم، وہاں اس میں پیٹرول ڈالا گیا، پھر وہ آسمان پہ گیا. میں نے کہا تو بطخ پہ کیوں نہیں گیا ہوئے؟ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ جیروسلم کا ذکر نہیں ہے. مسجد اس مسجد سے دور والی مسجد، اور جس ٹائم کی یہ صورت بات کریں اس وقت ایک ہی مسجد دور تھی، وہ تھی چرمان میں یا اپنے کیرلا میں.